لبیک 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 یا رسول اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلى آلہ واصحابہ ذوی الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم محمد تاج رسل اللہ قاتبتا محمد صادق الاقبال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم خدا ہے جن کو عظیم کہتا مقام ان کا بڑا بڑا کر انہی کی عظمت بتا رہے ہیں انہی کے نعرے لگا لگا کر خدا نے ان کو علوم بخشے قرب میں اپنے بلا بلا کر عیاں ہے ان پہ وہ ذرہ ذرہ رکھو جسے تم چھپا چھپا کر سمٹ کے ساری زمین آئی بنی ہتھیلی پہ مثل رائی صحابہ نے بھی یہ دی گواہی جہاں میں ڈنکے بجا بجا کر انہی کی الفت سے آج تک یہ دلوں کی مسجد میں روشنی ہے نکھر کے آتا ہے ماہ نو بھی غبار طیبہ لگا لگا کر چمن چمن میں ہے بات ان کی نگر نگر میں ہے نعت ان کی انہی کی الفت میں مست ہیں یہ ہوائیں پنکھے ہلا ہلا کر خدا نے ان کو گواہ بنایا ہر زمانے کا ہر مقام کا وہ آج بھی سب کو دیکھتے ہیں نگاہ رحمت اٹھا اٹھا کر انہی کے ہاتھوں میں عالمی کے سبھی خزانوں کی چابیاں ہیں
وہ جتنا چاہیں نوازتے ہیں گیروں کو اوپر اٹھا اٹھا کر. وہی ہیں سب سے نبی آخر، وہی ہیں سب سے رسول انور، انہی سے ہم ہیں امم کے خاتم، انہی کے جھنڈے اٹھا اٹھا کر. خدا ہے جن کو حبیب کہتا، مقام ان کا بڑھا بڑھا کر، انہی کی عزت پہ وارنے کو چلے ہیں جانے سجا سجا کر. یہ سن لے یورپ ہمارا رشتہ ہمارے آقا سے دائمی ہے، ہم ان کی عزت پہ پہرا دیں گے سروں کی فصلیں کٹا کٹا کر. یہ چھوٹی موٹی حکومتیں کیا ہماری غیرت دبا سکیں گی؟ ہمیں مجدد و خیر آبادی نے حر بنایا پڑھا پڑھا کر. نہ گھبرانا باطل کی یورشوں سے، یہ بدر و خندق کا فیصلہ ہے. بگھا کے دم لیں گے ظلمتوں کو چراغ دل کے جلا جلا کر. جو ان کے در پہ گیا سوالی، کبھی نہ لوٹا وہاں سے خالی. وہ آج بھی بھر رہے ہیں جھولی سبھی کو طیبہ بلا بلا کر. بنا جو شان نبی کا واصف، کہا کسی نے کہ ان کا آصف حرم کی جانب بلا رہا ہے قرآن و سنت سنا سنا کر. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج کی اس عظیم الشان لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے. قندیل نورانی شہباز لامکانی غوث سمدانی حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی قدس سر العزیز کے 11ویں شریف کے موقع پر یہ عظیم الشان اجتماع انعقاد پذیر ہے. میری دعا ہے رب ذوالجلال حضرت غوث پاک رحمہ اللہ تعالیٰ کے مرکز پر نور پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو اس عمل کا اجر و ثواب عطا فرمائے. خالق کائنات جل جلالہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں دولت ایمان سے مالا مال کیا ہے. وہ نورانیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کائنات میں ظاہر ہوئی، وہ آج بھی 2 ارب سے زائد انسانوں کے سینوں میں بشکل ایمان جلوہ گر ہے. ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم اگرچہ 15ویں صدی میں ہیں لیکن ہم اس دین، اس مسلک اور اس نظریے پر قائم ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو عطا کیا تھا. اہل حق کو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 تعارف، 2 تشخص اور 2 شناختیں عطا کی ہیں. ہمارے پاس اسلام کا کارڈ بھی موجود ہے اور اہل سنت و جماعت کا شناختی کارڈ بھی موجود ہے. یہ دونوں تمغے
شروع سے چلتے آئے. ہماری پہچان اسلام سے بھی ہے اور اہل سنت و جماعت سے بھی ہے. یہود و نصارہ ہندوؤں اور سکھوں کے مقابلے میں ہماری پہچان اسلام سے ہے، اور اسلام کے اندر، اسلام کی چھتری کے نیچے مختلف قسم کی جماعتوں، فرقوں اور طبقوں کے مقابلے میں ہماری پہچان اہل سنت و جماعت سے ہے. اور جتنی عمر اسلام کی ہے اتنی ہی اہل سنت و جماعت کی ہے. یعنی ہمارا نام سنی ایسا نہیں کہ 1-2 صدیاں پہلے کسی نے یہ رکھا ہو. ہمارا نام اہل سنت و جماعت نبیوں کے سلطان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے. اس بنیاد پر ہم جو اجتماع منعقد کر رہے ہیں، اس اجتماع کے انعقاد کی بھی کچھ شرائط ہیں، اور وہ شرائط مسلک اہل سنت کے ذریعے سے پوری ہوتی ہیں. اسلام کی پہچان تو واضح ہے، اور اہل سنت کے لحاظ سے جو ہماری پہچان ہے اس کا ایک حوالہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، تاکہ کسی کے ذہن میں یہ تشویش نہ ہو کہ سنی کہلوانا یا سنی ہونا یہ کوئی فرقہ واریت ہے یا فرقہ وارانہ ٹائٹل ہے. سنی ہونا، سنی کہلوانا، اس پر گواہی دی ہے سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے میدان میں. اور انہوں نے وہاں پر اگر اپنی طرف سے وہ یہ اعلان کرتے تو ہمارے لیے پھر بھی بہت بڑی دلیل تھی. انہوں نے کربلا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پیش کر کے لوگوں کو بتایا کہ قیامت تک اہل حق کو اہل سنت کہا جائے گا. الکامل جو امام ابن الاسیر کی کتاب ہے، اس کی 3 جلد میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں خطاب کرتے ہوئے یہ حدیث روایت کی. اور اس سے پہلے آپ نے جھنجھوڑا لوگوں کو، اولم یبلغکم قول مستفید من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کیا تمہیں وہ مشہور فرمان رسول علیہ السلام نہیں پہنچا؟ لوگوں نے پوچھا کس حدیث کی بات کرتے ہو؟ فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لی ولأخی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھے اور میرے بھائی جان امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہم دونوں کو ارشاد فرمایا تھا. اب حدیث وہ بھی معتبر ہے کہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی صحابی سے سنے، صحابی نے سرکار سے سنی تھی، درمیان میں ایک واسطہ. لیکن یہ وہ حدیث ہے جو براہ راست امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. تو اس کے الفاظ بیان کیے کربلا کے میدان. ابھی چند ہفتے پہلے میں جب عراق کے دورے پر تھا تو کربلا معلیٰ میں ہمارا جو الامارہ ہوٹل میں جلسہ ہوا، اس میں بھی یہ حدیث میں نے پیش کی، کیونکہ پہلی مرتبہ میرے مطالعہ میں حدیث آج سے 22 سال پہلے اس وقت آئی جب میں عراق میں زیر تعلیم تھا اور محرم الحرام کے ایام ہم کربلا معلیٰ میں گزار رہے تھے. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھے اور میرے بھائی جان کو یہ فرمایا تھا، انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ، کہ حسن و حسین تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہو
اور تم دونوں سنیوں کی آنکھ کی ٹھنڈک ہو۔ یہ حدیث شریف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں مجمع عام میں بیان کی اور فرمایا یہ میرے نانا جی کا فرمان ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ حسن و حسین تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہو، وَقُرَّةُ عَيْنِ أَهْلِ السُّنَّةِ، قرہ کہتے ہیں ٹھنڈک کو، عین کہتے ہیں آنکھ کو، اہل سنت کہتے ہیں سنیوں کو۔ قرۃ عین اہل السنت، اے حسن و حسین تم دونوں اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ اس حدیث سے جہاں دیگر درجنوں مسائل ثابت ہوئے، وہاں یہ بھی تو واضح طور پر ثابت ہوا کہ حق پرستوں کا نام سنی یہ آج کل میں نہیں رکھا گیا، یہ ایک دو صدیوں پہلے کسی نے نہیں گھڑا، یہ وہ نام ہے جو زبان رسالت نے حق پرستوں کو عطا فرمایا ہے۔ آج ہمارے پیر و مرشد، ہمارے استاد، ہمارے لیڈر اگر ہمیں کوئی ٹائٹل دے تو ہم خوشی سے لوگوں کو بتائیں، تو جو ٹائٹل ہمیں نبیوں کے سلطان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا ہے، اس کا تو پھر ہر جگہ چرچا کرنا چاہیے، ہر جگہ اس کا اعلان کرنا چاہیے۔ ہمیں بر صغیر میں، پاکستان میں ایسے لوگوں کا بھی آج سامنا ہے کہ جنہوں نے اپنے ناموں کی رجسٹریشن برطانوی حکمرانوں سے کروائی تھی اور درخواست لکھی تھی کہ ہمارا یہ نام اپنے دربار میں منظور کر لو کہ ہمیں کس نام سے پکارا جائے، مگر اہل سنت رب کا شکر ادا کرو کہ ہم نے کسی انگریز کے دربار سے اپنے نام کی رجسٹریشن نہیں کروائی، ہمارے نام کی رجسٹریشن دربار رسالت سے ہوئی ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق پرستوں کا نام اہل سنت رکھا، تو اہل سنت کہلوانا، اہل سنت ہونا، اہل سنت جینا، اہل سنت مرنا، اہل سنت پہ فخر کرنا، اہل سنت کا چرچا کرنا، یہ کوئی فرقہ واریت نہیں، یہ کوئی فرقہ وارانہ آواز نہیں، بلکہ یہ وہ صدائے حق ہے جو سب سے پہلے ہمارے نبی علیہ السلام نے بلند فرمائی ہے، اور گواہ ہے وہ جو سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس بنیاد پر جہاں بھی رہتے ہو، جس فیلڈ میں بھی ہو، جس جگہ بھی ہو، جس دفتر میں ہو، جس دکان میں تم بیٹھے ہو، دوستوں کی محفل، رشتہ داروں کے اجتماع میں جہاں بھی ہو، تو وہاں تمہاری شناخت اس لقب سے ضرور ہونی چاہیے کہ جو لقب ہمیں ہمارے نبی علیہ السلام نے عطا فرمایا ہے۔ اس واسطے میں کہتا ہوں بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا، پڑھا ہے قدسیوں نے بھی قصیدہ اہل سنت کا، زمین ہے اہل سنت کی، زمانہ اہل سنت کا، بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا، کسی کی ایڈ کی جانب نہیں اٹھتی نظر اپنی، خدا نے بھر دیا اتنا خزانہ اہل سنت کا، زبان مصطفیٰ سے یہ ملا ہم کو لقب واضح، عطائے مصطفیٰ ہے آپ و دانہ اہل سنت کا، اٹھو منزل ملے گی تو مزے کی نیند سو لیں گے، کرو اب کام تھوڑا سا روزانہ اہل سنت کا، سنو فکر رضا میں ہی بقا ہے آج بھی اپنی، کوئی تجھ کو نہ بھٹکائے بیگانہ اہل سنت کا۔ اور اس لقب پر ہمارے اکابر نے پہرا دیا۔ ہم کس حیثیت کی مار کے مالک ہیں؟ حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ اگر اپنا شناختی کارڈ اہل سنت کی شکل میں پیش کریں تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ جس ٹائٹل کے بغیر داتا صاحب رہنا پسند نہ کریں، اس کے بغیر ہمارا گزارا کیسے ہوگا؟ اہل سنت کے لقب کے تحت زندگی بسر کی ہے حضرت غوث پاک رحمہ اللہ تعالیٰ نے، اور اہل سنت کی شانیں اپنے خطبات میں، اپنے عقائد میں بیان کی ہیں۔ تو لوگ آج اپنے رستے معین کرتے ہیں، اور آج اپنے نصاب لکھتے ہیں، اور آج اپنے لٹریچر تیار کرتے ہیں، اور آج اپنی راہوں کے تعیب کے لیے فکری میناریں قائم کرتے ہیں کہ اس طرح سے گزرتے ہوئے ہم پیچھے اپنا تعلق قائم کریں گے۔ لیکن ہم وہ ہیں کہ جن کے راستے پر، شاہراہ حیات پر ہمیں آج کوئی
کسی لائٹ یا کسی مینار کو قائم کرنے کی ضرورت نہیں، اس واسطے کہ 14 صدیوں میں ہمارے راستے پر، ہماری شاہراہ پر اور دربار رسالت سے ہمارے تعلق کی سب سے بڑی شاہراہ پر ہمیں کہیں داتا صاحب چمکتے نظر آ رہے ہیں، کہیں غریب نواز چمکتے نظر آ رہے ہیں، اور کہیں حضرت غوث پاک کا نور نظر آ رہا ہے۔ اس واسطے ان کی یاد مناتے ہوئے آج اس کانفرنس کا انعقاد اس چیز کا اظہار ہے کہ ہم کسی بعد میں بنائے ہوئے راستے کے لمبردار نہیں، ہم اس راستے سے تعلق رکھتے ہیں، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے کہ جس راستے پہ چلتے ہوئے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ، حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ، ایسی مقدس شخصیات اللہ کے قرب میں پہنچی ہیں، جنت کی حقدار بنی ہیں۔ اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ رب نے ہمیں بھی وہی رستہ عطا فرمایا ہے، جبکہ ہر طرف دھندلکے اور اندھیرے ہیں اور لوگ گمراہ ہو کر مختلف وادیوں میں دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں، تو خالق کائنات جل جلالہ نے ایسے میں ہم پہ کرم کیا، ہمیں وہ شاہراہ عقائد عطا کی ہے جس کو دور صحابہ میں بھی اہل سنت کہا جاتا تھا، اور آج 15ویں صدی میں بھی اہل سنت سے تعبیر کیا جاتا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے فیوز و برکات اور آپ کا فیضان صف اولیاء میں منفرد مقام کا حامل ہے۔ آپ نے اپنے الفاظ میں اعلان کیا تھا صدیوں پہلے، لوگوں کو خبر نہیں ہوتی کہ کل کا دن کیسے ہوگا، سال بعد کے حالات کیا ہوں گے، 10 سال بعد کوئی میرا نام بھی لے گا یا نہیں، لیکن حضرت غوث پاک نے ایک بات کہی تھی، آج بھی آپ کے مزار مقدس کے بڑے گیٹ پر وہ لکھی ہوئی ہے، میں نے 22 سال پہلے بھی اس کو دیکھا، اب بھی گیا ہوں تو وہ اسی طرح لکھی ہے، اور اس پر تصدیق کی مہر لگائی ہے ہر صدی کے ہر سال نے، اور ہر مہینے کے ہر ہفتے نے، اور ہر ہفتے کے ہر دن نے، اور ہر دن کے ہر گھنٹے نے، اور ہر گھنٹے کے ہر منٹ نے، اور ہر منٹ کے ہر سیکنڈ نے۔ لوگ تو یہ کہنا شروع ہو گئے کہ رب کے نبیوں کو کل کی خبر نہیں ہوتی معاذ اللہ، لیکن یہاں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو غوث پاک نے آج کی خبر دی تھی، زمانہ نے دیکھ لیا، صدیاں گزر گئی ہیں، اس خبر کا ایک حرف بھی جھوٹا نہیں ہوا، آج بھی صداقت سے چمک رہا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا علی الافق العلا لا تغربو، یہ شعر آپ کے کلام کا ہے جو وہاں بھی لکھا ہے، کتابوں میں بھی موجود ہے۔ افلت ڈوب گئے، شموس الاولین پہلوں کے سورج، وشمسنا اور ہمارا سورج، علی الافق العلا ہمیشہ بلندی پہ چمکے گا، لا تغربو کبھی بھی غروب نہیں ہوگا۔ غوث پاک نے فرمایا اپنا سورج غروب نہیں ہوگا، چمکا ہے تو چمکتا رہے گا۔ اور اسی کے ترجمے میں بریلی کے تاجدار اعلی حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، سورج اگلوں کے چمکتے تھے، چمک کے ڈوبے، افق کے نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا، راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، اور باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس بات کی خبر صدیوں پہلے دی تھی، آج بھی دنیا کے کونے کونے میں جہاں رب ذوالجلال کو سجدہ کیا جا رہا ہے، جہاں مسجد کے میناروں سے اذان کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، دنیا کے اس کونے میں غوث پاک کے ماننے والے بھی نظر آ رہے ہیں۔ حالانکہ بغداد شریف کی سرزمین یہ ایسی سرزمین ہے کہ جو ولایت سے بے بہرا زمین نہیں، حضرت غوث پاک سے پہلے بھی یہاں جو ولی ہوئے تھے تو بڑے قدآور ولی تھے۔ اگر آپ تاریخ اٹھا کے بغداد کی دیکھیں تو بغداد میں حضرت معروف کرخی، وہاں ہے حضرت داؤد طائی، وہاں ہے حضرت سری سکتی، وہاں ہے حضرت جنید بغدادی، جو ولی نہیں ولیوں کے سربراہ بھی ہیں۔ اتنے قدآور ولی حضرت غوث پاک سے پہلے اس سرزمین پہ ہوئے،
اور بعد میں کتنے ہیں؟ ہم پڑھ رہے تھے سبق دربار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضرت شیخ عبد الکریم محمد المدرس البغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں پڑھا رہے تھے. 1 صدی سے زائد ان کی عمر ہوئی ہے، اب ان کا وصال ہو چکا ہے. ہم ان کے آخری شاگردوں میں سے ہیں. تقریباً 60 سال انہوں نے دربار غوث اعظم پہ پڑھایا. تو آپ نے فرمایا کہ بغداد شریف وہ سرزمین ہے کہ جس کو مہد الاولیاء کہا جاتا ہے، اولیاء کا پگھوڑا. رب بغداد شریف کا لقب تاریخ میں روضۃ الصالحین ہے کہ صالحین کا گلشن اور باغ. رب بغداد شریف کو مدینۃ السلام والاسلام اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے ایک ایک محلے میں 10-10 ہزار ولیوں کی قبریں موجود ہیں. اتنی زرخیز زمین بغداد شریف کی، اتنے کثرت سے ولی اس کے ایک ایک محلے میں. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کسی ایسے علاقے میں نہیں ہوئے کہ جہاں اور کوئی نہیں تھا. وہاں پہلے بھی بڑے چراغ جل رہے تھے اور بعد بھی ہزاروں چراغ جلے، مگر دنیا پر اگر بغداد شریف کی پہچان 11ویں والے پیر کے نام سے ہے تو ماننا پڑے گا. تو پھر اللہ نے ان کو سارے ولیوں میں منفرد مقام عطا فرمایا ہے. اس نسبت سے آج کی یہ کانفرنس لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی 11ویں شریف کی مناسبت میں اس کا انعقاد ہو رہا ہے. اس واسطے کہ یہ جو ٹائٹل ہے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تعلیمات غوثیہ کا سب سے بڑا سبجیکٹ ہے. ساری زندگی انہوں نے یہ درس دیا اور یہ ہماری سعادت ہے کہ ہمیں آج نعرے گھڑنے نہیں پڑتے، صرف قرآن و سنت سے پڑھنے پڑتے. لوگ تو بناتے ہیں اپنی تنظیموں کے نعرے، لیکن لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ جو پوری دنیا میں گونج رہا ہے، یہ ہم نے کھڑا نہیں ہے. یہ نعرہ سب سے پہلے پتہ ہے کہاں گونجا؟ صحیح بخاری شریف میں ہے. سب سے پہلے کائنات میں یہ نعرہ میرے نبی علیہ السلام کے دربار میں گونجا. بدعتی وہ ہے جو صحابہ کا دین چھوڑ گئے، اور سنی وہ ہے جو آج بھی دین صحابہ کا نعرہ لگا رہے ہیں. بخاری شریف میں ہے، کتاب العلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو آواز دی، یا معاذ بن جبل. جب سرکار نے فرمایا اے معاذ بن جبل، انہوں نے آگے جواب کیسے دیا، کیا انداز اختیار کیا، کس چیز کو پسند کیا، اظہار وفا کے لیے لفظ کیا چنے. جس وقت فرمایا یا معاذ بن جبل، تو بخاری میں ہے کہ حضرت معاذ نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی بخاری کی کتاب الصلاۃ میں دیکھو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یا کعب. جب حضرت کعب کا نام لیا تو کہنے لگے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صدا سرکار کے زمانے میں اتنی گونجی، یہاں تک کہ جانوروں تک یہ پہنچی. جانوروں کو بھی خبر ہوئی. جب خیبر کے موقع پر، فتح خیبر کے بعد کچھ جانور ہمارے نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کیے گئے تو ان میں ایک سیاہ رنگ کا گدھا بھی تھا. تو سرکار پہچانتے ہیں عاشقوں کو اگرچہ وہ کسی نسل کے بھی ہوں. تو میرے آقا علیہ السلام نے اس سے گفتگو شروع کر دی. اب دیکھو آج ہم میں سے کسی سے سرکار کوئی گفتگو کرے تو اس کی معراج ہو جائے، تو کیا مقدر ہے اس دراز گوش کا گدھا مبارک کہ سرکار نے اس سے گفتگو کی تو اس نے بھی جواب میں عربی میں گفتگو شروع کر دی اور کہتا ہے اخرج اللہ من نسل جدی 60 حمارا.
کہ میرے محبوب میں بڑا خاندانی گدھا ہوں، اور خاندانی شرف ملتا ہے نبوت کی خدمت کرنے سے۔ اخرج اللہ من نسل جدی 60 حمارا، اللہ نے میرے جد اعلیٰ کی پشت سے 60 گدھے پیدا کیے۔ کئی صدیوں کے دورانیے میں نسل در نسل، اوپر جو ہمارا بڑا جد اعلیٰ ہے اس کی نسل سے رب نے 60 گدھے پیدا کیے۔ ہم سپیشلسٹ ہیں نبوت سے وفا کرنے میں۔ کیسے؟ کلہم لم یرکبہم الا نبی، فرمایا ان 60 میں سے ہر ایک کو یہ شرف ملا کہ ان کی پشت پہ صرف نبیوں نے سواری کی ہے۔ انہوں نے غیر نبی بیٹھنے نہیں دیا اپنی پشت پہ، ان کی پشت پہ جب بھی بیٹھے ہیں تو نبی بیٹھے۔ یہ کہہ کے گدھا کہنے لگا لم یبقى من نسل جدی غیری ولا من الانبیاء غیرک۔ دیکھو جانور ہے اور وہ بھی گدھا، لیکن نسبت سے شرف کتنا پایا ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ اس دراز گوش اور اس سواری کو بھی حاصل تھا۔ آج اگر کوئی انسان ہو کہ غدار ہو عقیدہ ختم نبوت کا، اسے اگر تم غصے میں گدھا کہو تو گدھا ناراض ہوگا کہ میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ سرکار آخری نبی ہے، تم نے کس کو میرے والا نام دے دیا۔ تو اس کے لفظ یہ ہے، کہتا ہے لم یبقى من نسل جدی غیری، ان 60 گدھوں میں سے سوائے میرے کوئی زندہ نہیں، میں آخری ہوں۔ ولا من الانبیاء غیرک، محبوب نبیوں میں آپ آخری ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ خدمت کے لیے ان گدھوں میں آخری گدھا۔ وَكُنْتُ أَتَوَقَّعُكَ أَن تَرْكَبَنِي، اور یہ ملاقات بائی چانس نہیں ہوئی، میں نے بڑی دیر سے تمنا کی تھی کہ آپ سے میری ملاقات ہوگی، یعنی اتنا عشق ہے اس کو۔ كُنْتُ أَتَوَقَّعُكَ، یہ لفظ توقع جس کا معنی امید ہے، یہ جو ہم بولتے ہیں اس سے اتوقع نتوقع فعل مضارع ساتھ کنت ہے، یعنی یہ پاسٹ کنٹینیو بنتا ہے، اور یہ تب بنتا ہے جب زمانہ ماضی میں کسی چیز کو مسلسل کیا جائے۔ جو بندہ کبھی مسجد میں آ جائے تو یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ آتا تھا، اسے کہا جاتا ہے جو بار بار آتا رہا ہو، کہ وہ اس مسجد کا نمازی تھا، نماز پڑھا کرتا تھا، جمعہ پڑھا کرتا تھا، تراویح پڑھا کرتا تھا۔ یہ تا تھا تب آتا ہے جب کوئی کام بار بار ہو تو کہتا ہے کنت اتوقعک، محبوب میں آپ کی توقع کرتا تھا، میں تڑپتا رہا کہ میری ملاقات بھی ہوگی، آپ مجھ پہ تشریف بھی رکھیں گے۔ تو کہتا ہے صرف امید پر میں نے پھر احتیاط بڑی کی۔ دیکھنا آج لوگ کہتے ہیں کہ کوئی نہیں، کاروبار کی مجبوری ہے، اگر قادیانی سے بدعقیدہ سے کسی دشمن نبی سے ہم مل لیں تو مجبوری ہے۔ ادھر انسان ہو کے مجبوری کا بہانہ کرتا ہے، وہ حیوان ہو کے مجبوری کے بہانے توڑتا ہے۔ کہتا ہے میرے نبی مجھے اگرچہ یقین نہیں تھا کہ ملاقات ہوگی، لیکن میری تڑپ تھی، تمنا مجھے تھی کہ میری ملاقات ہوگی، تو پھر میں نے اس کے لیے بڑی تیاری کی۔ کیسے؟ کہ میں نے اپنی پشت پہ کبھی کوئی پلید بیٹھنے ہی نہیں دیا۔ دیکھو اس کا عشق، البدایہ والنہایہ چھٹی جلد میں یہ تفصیل سے غزوہ خیبر کے باب میں حدیث موجود، ابن کثیر نے لکھی ہے کہ وہ کہتا ہے مجھے امید تھی، اب ہمیں تو یقین ہے کہ معاشر کے دن سرکار کا دیدار ہوگا اور سرکار کے ہاتھوں سے کوثر کا جام اللہ کے فضل سے پائیں گے، تو ہمیں کتنی تیاری کرنی چاہیے کہ سرکار سے چونکہ ملنا ہے تو کوئی گڑبڑ نہ ہو، کہیں اس دن شرمساری نہ ہو، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری ہونی ہے۔ وہ گدھا ہو کر، جانور ہو کر، حیوان ہو کر کہتا ہے وَكُنْتُ أَعْصُرُ بِهِ عَمَدًا وَكُنْتُ قَبْلَكَ لِرَجُلٍ يَهُودِيٍّ، میرے آقا عاشق میں آپ کا تھا مگر مالک میرا یہودی بنا ہوا تھا۔
یہودی کے گھر میں تھا، یہودی نے مجھے باندھا ہوا تھا، رسی مجھے یہودی نے ڈالی ہوئی تھی. اب وہ مجھ پہ اس نے پیسے میرے اس لیے بھرے تھے کہ مجھ پہ سواری کرے گا، اور میں نوکر یہودی کا نہیں تھا، میں تو نبیوں کے سلطان کا امیدوار تھا. تو پھر فرمایا وہ مجھ پہ بیٹھنے کے لیے جب بھی آتا تھا کنت اعصر بہ عمدا، میں جان بوجھ کے پھسل کے گر جاتا تھا. اعصر کا مطلب ہے پھسلنا، عمدا جان بوجھ کے. یعنی مجھے پتا تھا آج تو کچھ انسانوں کو بھول ہو گئی، وہ کہتے ہیں ان کے بھی دو ہاتھ ہمارے بھی دو ہاتھ، ان کے بھی دو قدم ہمارے بھی دو قدم. اس گدھے کو بھی پتا تھا کہ سارے دو ہاتھوں والے ایک جیسے نہیں ہوتے اور سارے دو قدموں والے ایک جیسے نہیں ہوتے. کہتا کنت اعصر بہ عمدا، وہ جب بھی بیٹھنے لگتا تھا میں جان بوجھ کے پھسل کے اس کو گرا دیتا تھا. تمہیں پتا ہے گدھوں کو بہانے تو آتے ہیں، مگر کچھ گدھے ستاتے ہیں کماروں کو اور کچھ گدھے بتاتے ہیں وفاداروں کو کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی عشق کے تقاضے کیا ہے. کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ مجھے توقع تھی کہ آپ سے میری ملاقات ہوگی اور آپ نے مجھ پہ بیٹھنا ہے، تو میں نے پھر اپنی پشت پاک رکھی ہے، میں نے کسی کو نہیں بیٹھنے دیا. یہودی میرا مالک بنا ہوا تھا، وہ بیٹھنے کے لیے آتا تھا، میں پشت ٹیڑھی کر کے پھسل کے اس کو گرا دیتا تھا. تو پھر کہتا ہے اس پہ بات ختم نہیں ہوتی تھی، مجھے اس کی بڑی قیمت دینا پڑتی تھی. گدھا میں اس کا تھا، جب میں اس کو گراتا تھا تو اس کو غصہ آتا تھا، وہ اس پر رد عمل کا اظہار کرتا تھا. کیسے؟ سب سے پہلے تو یہ کانا یجیع بطنی، وہ مجھے بھوکا رکھتا تھا کہ اس نے چونکہ ایسا کیا ہے مجھے بیٹھنے نہیں دیا تو میں اس کو چارہ نہیں ڈالوں گا، پانی نہیں پلاؤں گا. آج اگر نام نبی پہ کوئی جیل میں چلا جائے اور اس کو بھوک برداشت کرنی پڑے تو وہ کوئی احسان نہ سمجھے، یہاں تو گدھے بھی وفا کرتے رہے ہیں. کانا یجیع بطنی، وہ مجھے بھوکا رکھتا تھا تاکہ یہ باز آ جائے، پھر میں بیٹھنے لگوں تو مجھے نہ گرا. تو کہتا پھر جب بیٹھنے لگتا تھا میں پھر گراتا تھا. اور پھر کانا یضرب ظہری، وہ میری پشت پہ ڈنڈے مارتا تھا. یضرب ظہری، میرے نبی میں ڈنڈے کھاتا رہا مگر میں نے بے وفائی نہیں کی، میں نے اپنی پشت بچا کے رکھی ہے. دیکھو وفادار کی داستان، حیوانوں تک اتنا پیار پہنچا ہے. اقبال کہتے ہیں آیت کائنات کا معنی دیر یاب تو، نکلے ہیں تیری تلاش میں قافلہ رنگ و بو. اور بریلی کے تاجدار کہتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. اب جس وقت اس کی گفتگو یہاں تک پہنچی تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سمیتک یافور، میں نے تیرا نام یافور رکھ دیا ہے. دربار رسالت میں قبولیت ہو گئی اس کی وفاؤں کی، میں نے تیرا نام یافور رکھا ہے. اور اس کے بعد نام رکھنا ہی کافی تھا، لیکن سرکار نے اس سے مزید اس کو نوازا. کیا فرمایا؟ حالانکہ سامنے تھا، بلایا تو دور والے کو جاتا ہے، وہ سامنے کھڑا ہے، فرمایا یا یافور. اس نے کہا لبیک یا رسول اللہ. وفا کا اظہار اور حلف ہے تو سارے مل کے لگاؤ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نعرہ حیوانوں تک پہنچا اور وفا کا اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نعرے کے ذریعے کیا گیا. تو آج کی اس لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کی اس گفتگو میں نے 3 حدیثیں آپ کے سامنے اس نعرے پر پیش کی، 2 بخاری شریف سے، تیسری البدایہ سے، اور 2 صحابہ کا انداز، اور تیسرا حیوانوں میں بھی جب وفا پہنچی ہے تو انہوں نے بھی اپنے آپ کو
اسی انداز میں پیش کیا ہے۔ عظیم امام کرمانی جب بخاری کی شرح لکھتے ہیں تو انہوں نے اس نعرے پر جب گفتگو کی کہ حضرت معاذ بن جبل، حضرت کعب اور دیگر بہت سے صحابہ نے جب یہ آواز بلند کی ہے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے انا مقیم علی طاعتک، کہ جو بندہ یہ کہے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ حلف اٹھاتا ہے کہ میرے نبی میں عارضی نہیں آیا، میں آپ کی دعوت پہ پکا ہی آ گیا۔ انا مقیم، یہ لفظ مقیم تم بھی بولتے ہو، ہے عربی کا، ہم اردو پنجابی میں بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ بندہ تو مہمان تھا اور یہ تو یہاں کا مقیم ہے، وہ تو 4 دن آیا تھا، یہ یہاں کا مقیم ہے، رہائشی ہے۔ تو امام کرمانی کہتے ہیں ایک ہے کہ کوئی عارضی آئے دین کی خاطر، ایک ہے جو پکا ہو کے ہمیشہ کے لیے آ جائے۔ فرمایا جو لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگا رہا ہو وہ سرکار سے عہد کر رہا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عزت پہ پہرا دینے کے لیے، آپ کے ختم نبوت کے وصف کی نگہبانی کے لیے، آپ کی شریعت کی پاسبانی کے لیے، آپ کے دین کے غلبہ کے لیے، آپ کے نظام کے نفاذ کے لیے میں عارضی نہیں آیا، میں پکا ہی آ گیا ہوں، میں بھاگوں گا نہیں، میں غائب نہیں ہوں گا، میں غیر حاضری نہیں کروں گا۔ اس واسطے یہ نعرہ لگاتے ہوئے اس کی جو شرطیں ہیں اور جو تقاضے ہیں ان کو بھی پیش نظر رکھنا ہے۔ کانفرنس منعقد کرنے کا مقصد تب پورا ہوگا کہ جب عام کسی لیڈر سے، کسی استاذ، کسی پیر و مرشد سے جب کوئی حلف اٹھا کے بات کرتے ہو تو اسے نبھاتے ہو، تو جب سرکار کے سامنے چونکہ نعرہ لگائے گا وہ جو سرکار کو زندہ مانتا ہے اور یہ یقین رکھتا ہے کہ میں بھول مغل پورا میں رہا ہوں لیکن سن میرے نبی مدینہ منورہ میں رہے ہیں، تو پھر اس پر اس کے بعد اس کے تقاضے بھی پورے کرنے ہوں گے۔ اور یہ دلائل سے ثابت ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اپنی قبر پر نور روضہ پاک میں حیات حسی حقیقی جسمانی کے ساتھ زندہ ہے۔ جو وہاں جا کے بلائے اس پہ بھی نظر کرم فرماتے ہیں اور جو یہاں سے آواز دے اس کی جھولی کو بھی معمول فرماتے ہیں۔ کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم شریف منفرد علم غیب ہے۔ اس سلسلہ میں بھی اس نعرے کے لحاظ سے جو تقاضے ہیں نعرہ لگانے سے پہلے کے وہ ہم ہی پورے کر سکتے ہیں، یعنی سنی جن کا یہ نظریہ ہو کہ رب کے نبی کو تو معزدہ کے دیوار کے پیچھے کی بھی خبر نہیں، وہ یہ نعرہ نہیں لگا سکتے۔ اور یہ نعرہ تو آیا ہے صفہ سے، مگر اب جو گونج رہا ہے گلی گلی تو یہ فیضان ہے ممتاز حسین قادری کا۔ نعرہ نیا نہیں، نعرہ شروع سے ہے، نعرہ شروع سے ہے، مگر جب اڈیالہ جیل میں موت کا پھندا چوم کے ممتاز حسین قادری نے یہ نعرہ لگایا ہے تو انہوں نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے دکھایا ہے۔ ان کا احسان کے گستاخ کو واصل جہنم کرے، پھر ڈٹے رہے، پھر نہ بکے، پھر استقامت سے رہے، پھر موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بھی مسکرائیں اور بندہ چومے اور کہے کہ بندے تمہیں اس لیے چوم رہا ہوں کہ تو میرے اور میرے نبی علیہ السلام کے درمیان ملاقات کا ذریعہ بن رہا ہے۔ یہ 15ویں صدی میں دورے صحابہ کی باتیں ہیں۔ قرون اولا کے مسلمانوں کی یاد تازہ کر دی ممتاز حسین قادری نے۔ یہ سب کچھ کے ساتھ یہ جو نعرہ لگایا ہے یہ بھی ہم پہ بڑا احسان کیا، ورنہ آج گلی گلی میں جھگڑا ہوتا، دوسرے فرقوں والے کہتے ممتاز ہمارا ہے، ہم کہتے ممتاز ہمارا ہے، اس پر بہت سی باتیں ہوتی رہتی۔ کچھ لوگوں نے کوشش بھی کی، باقاعدہ ریلیاں نکالی ممتاز حسین قادری کے حق میں، تصویریں اٹھا کر، اور یہ ظاہر کیا کہ اتنا بڑا غازی نکلا ہے تو ہمارے مدرسہ سے نکلا ہے، ہماری صفوں سے نکلا ہے، ہمارے عقیدے سے تیار ہوا ہے۔ لیکن جلد ہی انہیں اس عمل سے پیچھے ہونا پڑا، کیونکہ ممتاز قادری کی روح نے ان سے کہا صرف میری تصویر اٹھانے سے کام نہیں بنے گا، میرے والا نعرہ بھی لگانا پڑے گا۔ تو جن کے نزدیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا معاذ اللہ شرک ہے، وہ کس منہ سے یہ نعرہ لگا، کس منہ سے ممتاز بات کے وارث بنے؟ تو رب ذوالجلال نے ان کی زبان سے
یہ جو لگوایا ہے تو انہوں نے بتا دیا کہ میرا وارث وہ ہوگا جو میرے ہی عقیدے پر امام احمد رضا بریلوی داتا گنج بخش اور غوث پاک کا دیوانہ بن کے نظر آ رہا۔ اب اس سلسلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو بلائے آپ اسے جانتے ہیں، اپنے تو کیا بیان کا بھی پتا ہے، پوری کائنات جو سامنے یوں ہے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کا دانہ ہوتا، تو پوری کائنات کی خبر ہے۔ اور ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، تو معنی یہ ہے کہ قیامت تک کی ہر صدی کا ہر سال کا ہر مہینہ، ہر مہینے کا ہر ہفتہ، ہر ہفتے کا ہر دن کا ہر گھنٹہ، ہر گھنٹے کا ہر منٹ اور ہر منٹ کا ہر سیکنڈ، اس میں جو کچھ ہونا تھا میرے آقا علیہ السلام اس وقت ہی دیکھ رہے تھے، ہر بیماری کا علاج بھی فرما رہے تھے، اور امت پہ ہونے والے ہر حملے سے بچنے کا امت کو طریقہ بھی عطا فرما رہے تھے۔ اور ناموس رسالت کی یہ تحریک اور تحفظ اور مخالفین کے انداز یہ سارے سامنے تھے۔ عمدۃ القاری کے اندر شرح بخاری میں امام عینی نے یہ لکھا ہے کہ جب خط پہنچا ہمارے نبی علیہ السلام کا کسریٰ کے پاس، اور خط تھا اسلم تسلم، بچنا ہے تو میرا کلمہ پڑھ لے، یعنی کوئی ریکویسٹ نہیں تھی، بڑے پروقار طریقے سے فرمایا اسلم تسلم، اگر چاہتے ہو بقا اس کائنات میں تو پھر میری غلامی کا بٹا اختیار کرو۔ اور خطوط میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو پیش نظر رکھا، بخاری شریف میں وہ خط ہے، اور صدیوں بعد آج اگر ترکی استنبول میں کسی عجائب گھر میں وہ خط دیکھے گئے تو جو لفظ بخاری میں صدیوں پہلے لکھے تھے اور آج بھی ہیں، وہی سرکار کے لکھوائے ہوئے خط میں بھی نظر آئے ہیں، جتنا امت نے پھیلا دیا ہے ایک ایک لفظ پر۔ تو خط میں لکھا کیا؟ مثلا بخاری میں خط ہے کہ آپ نے روم کے بادشاہ کو لکھا، ایران کے بادشاہ کو لکھا، آپ نے بحرین کے بادشاہ کو لکھا، تو لکھتے وقت مثال کے طور پر روم کے بادشاہ کو لکھا تو فرمایا کہ الى عظیم الروم من محمد عبداللہ ورسولہ الى عظیم الروم۔ اب روم کا بادشاہ جو تھا اس وقت اس کا لقب تھا ملک، وہ کہلاتا تھا ملک روم، تو سرکار نے اس کو ملک نہیں لکھا، سرکار نے اس کو عظیم الروم لکھا، ملک نہیں لکھا۔ جسے بھی لکھا جو ملک کہلواتے تھے اس وقت کے کنگ بنے ہوئے تھے، آپ نے ملک نہیں لکھا، نہ کسریٰ کو ملک لکھا، نہ قیصر کو ملک لکھا۔ اس پر باقاعدہ سارے شارحین بخاری نے بحث بھی کی کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے خود ہی تو فرمایا ہے کہ کسی کو دعوت دینی ہو تو اس کا وہ لقب لکھو جو اسے اچھا لگتا، تاکہ کم از کم وہ متوجہ تو ہو دعوت کی طرف۔ تو خود جو انہیں پسند تھا روم کے بادشاہ کو کہ مجھے دنیا ملک کہے، سرکار نے اس کو ملک نہیں لکھا، اور اس بات کو باقاعدہ نوٹ کیا گیا وہاں پہ۔ جب خط پہنچا تو روم کے بادشاہ کے بھائی نے کہا کہ یہ خط ہمارا بادشاہ نہیں پڑھے گا کیونکہ اس پہ لقب صحیح نہیں لکھا ہوا، لقب صحیح لکھا ہوگا تو پڑھے، لیکن اس نے کہا مجھے پڑھنے دو، کیا ہے اس میں، وہ بات آگے چلی۔ لیکن اس پر بحث ہوئی کہ سرکار نے ملک کیوں نہیں لکھا، تو سارے شارحین نے بخاری نے ایک ہی جواب دیا، کہتے ملک اس لیے نہیں لکھا تھا کہ سرکار یہ فرما چکے تھے وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، اے دنیا کے لوگوں جان لو زمین رب کی ہے، رب کے نبی کی ہے۔ اور ملک کا مطلب ہوتا ہے کسی زمین کا حاکم۔ تو سرکار یہ واضح کرنا چاہتے تھے میرے آنے سے سب کے تختے الٹ گئے، اب ملک وہ بنے گا جسے میں ملک بناؤں گا، ہم کسی کو زمین کا ملک نہیں مانتے۔ فرمایا جو نرمی ہے وہ اس بات میں کر لیں گے الى عظیم الروم، کہ روم کے لوگوں نے لیڈر بنایا ہوا ہے، یہ لکھ دیا ہے، ملک نہیں لکھا۔ اتنا اسلام سیریس ہے پہلے دن سے۔ فرمایا یہ مسجد کے 4 مرلوں کا اسلام پیغام نہیں دیتا، اسلام یہ بتاتا ہے ساری زمین ہی میری ہے، کہ سب کے تختے الٹ چکے۔ فرمایا اب زمین ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کہا اسلم تسلم،
اگر سلامت رہنا ہے تو کلمہ پڑھو۔ اب یہ پیغام جب پہنچا کسرا کو، اس نے خط پھاڑ دیا، ہمارے نبی علیہ السلام کا خط پھاڑا، اور خط پھاڑنے کے بعد اس کو اتنا گھمنڈ تھا اپنی بادشاہی پر، ایران سے لے کر یمن تک اس کی حکومت تھی، اور اگلے علاقے کو بھی وہ اپنا زیر نگین ہی سمجھتا تھا۔ اس نے جو یمن میں اس کا نمائندہ تھا، وہ نسبتاً مدینہ منورہ کے علاقے کے قریب تھا، اس نے یمن کے اپنے گورنر کو خط لکھا۔ سرکار کے خط کے رد عمل میں لکھا ہے کہ اس نے طبقات ابن سعد میں ہے، لما مزق کسرا کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کسرا نے ہمارے نبی علیہ السلام کا خط پھاڑا، بعث الی بازان، اس کا گورنر تھا بازان یمن میں، اس نے اس کی طرف پیغام بھیجا، انی بس من عندک رجلین جلدین الی ھذا الرجل الذی بالحجاز، کہ اپنے دو پہلوان قسم کے بندے جو مدینہ منورہ میں، جو کڑیل جوان ہوں، باروب ہوں، بات اچھے انداز میں ہیبت سے کر سکے، وہاں جا کر دو بندے بھیجو وہاں پہ۔ کہتا ہے جاؤ بھیجو اور ان کو میرا پیغام دے کر بھیجو، اس شخص کے پاس جس نے میری خط کہا ہے، یعنی معاذ اللہ اتنا کمینہ تھا کہ یہ کہہ رہا تھا کہ انہیں یہ جرت کیسی ہوئی کہ مجھے کہیں کہ اگر سلامتی چاہتے ہو تو کلمہ پڑھو، یہ انہوں نے مجھے خط لکھا کیوں ہے؟ اس کی پاداش میں اس نے کہا دو بندے بھیجو ان کے پاس اور ساتھ میرا پیغام لے جاؤ، اور پیغام یہ بھیجا ان دو بندوں کے ہمراہ بازان نے، فدفع کتاب بازان الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خط کا جواب خط سے یمن کے گورنر نے ان دو بڑے پہلوانوں کو سفیر بنا کر بھیجا کہ جاؤ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خط دو، یہ میرے سربراہ نے کسرا نے بھیجا ہے، میں اس کا گورنر ہوں، یہ خط ان کو پہنچاؤ۔ میرے آقا علیہ السلام نے وہ خط پڑھا تو دیکھتے ہی فتبسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے مسکرانا شروع کر دیا۔ وہ خط بڑا دھمکی امیز تھا، لیکن سرکار نے مسکرا کے یہ پیغام بھیجا، جہاں اور ان کی یورشیں ہیں وہی آشیاں بنے گا، کوئی بجلیوں کو جا کے یہ فیصلہ سنا دے۔ یہ مجھے خط لکھ رہا، آپ نے اس پر کہ اس خط کے مضمون کا تذکرہ کرتے میرے آقا علیہ السلام نے دعاہما الی الاسلام، چلو وہ تو دور بیٹھے ہیں، تم آ گئے ہو تو تمہاری قسمت بھلی ہے، میرے دین کو قبول کر لو۔ اتنا روب تھا سرکار کی گفتگو کا کہ راوی کہتے کہ دونوں کے کندھے اور یہ پہلو کانپ رہے تھے سرکار کے سامنے، کیونکہ خط بڑا سخت تھا، اور انہیں پھر ڈر آ گیا کہ ہم ان کے پاس آئے ہوئے، ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ ان کی ہیبت اتنی ہے، جو کہ ہمارے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اور رب نے مجھے اتنا باروب بنایا ہے، اتنا میں روبدار ہوں کہ یہاں سے مہینہ ایک گھوڑا دوڑے اور مہینہ دوڑتا رہے، جہاں وہ پہنچے گا وہاں بیٹھا بھی دشمن مجھ سے یوں کانپتا ہے جیسے میری تلوار کے نیچے اس کا سر آ چکا ہو۔ تو یہ تو چل کے میرے آقا علیہ السلام نے پہلے یہ فرمایا کلمہ پڑھو، ساتھ ہی یہ فرمایا ابلغا صاحبکما، یہ تمہارا جو یمن کا گورنر ہے اسے بھی جا کے بتا، اور ادھر جو پیچھے لکھوانے والا ہے خط کسرا اسے بھی بتا۔ کیا فرمایا ان ربی قتل ربہ کسرا فی هذه اللیلہ ل7 ساعات، فرمایا تمہارا گورنر یمن کا کسرا کو اپنا رب مانتا ہے، یہ جو دھمکی امیز خط لکھا ہے میرے قتل کے بارے میں، تم جا کے اسے بتا دو کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ فلاں مہینہ ہوگا، فلاں ہفتہ ہوگا، فلاں دن ہوگا، فلاں گھڑی ہوگی جب تمہارے رب کسرا کا سر اتر چکا ہوگا۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے جواب میں یہ فرما دیا، مہینہ، ہفتہ، دن، گھڑی،
اس سے آگے نہیں جا سکے گا تمہارا کسرا، اس کا سر اتر چکا ہوگا۔ اور خط کا مضمون دوسری کتاب میں موجود ہے کہ اس کمینے نے لکھا کیا تھا، بازان نے کسرا کی طرف سے یہ خط لکھا تھا، اور کسرا نے یہ الفاظ اپنی طرف سے اس کو بھیجے تھے، کہتا ہے بالغانی کہتا ہوا کسرا الى بازان انہو بالغانی ان رجل من قریش یزعم انہو نبی، اے بازان قریش کا ایک بندہ یہ گمان کرتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، یہ ان کا گمان ہے۔ یہ کسرا اپنے حکومت کی بستی میں کہہ رہا ہے اور کہتا ہے فسر الیہ فاستتبہ، بازان تم جاؤ اس کے پاس، معاذ اللہ لفظ یہ ہے کہ اس سے توبہ کرواؤ کہ آئندہ اپنے آپ کو نبی نہ کہے۔ فاستتبہ، وہ جو دعویٰ کر رہے ہیں اس دعوے سے باز آ جائیں، ان سے توبہ کرواؤ، یہ لفظ لکھے اس نے۔ اور وَإِلَّا فَبَسْ إِلَيَّ بِرَأْسِهِ، کمینے نے لکھا کہ اگر توبہ نہ کریں تو پھر ان کا سر اتار کے میرے پاس بھیجو۔ فَبَسْ إِلَيَّ بِرَأْسِهِ، اب اس طرح کا خط، اور بظاہر ایک بہت بڑی قوت ہو دنیا میں، اور خط پہنچے اور سرکار دیکھ کے مسکرا پڑے خط کے مضمون کو دیکھ کے کہ کتنی خام خیالی ہے ان لوگوں کی کہ مجھ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں، اور پھر کہ یہ میں اگر دستبردار نبوت سے نہیں ہوتا تو میرے سر کی بات کر رہے ہیں۔ سرکار نے فوراً ان کو کہا کہ اس کمینے کو جا کے بتاؤ وہ میرے سر کی بات کرتا ہے، میں نے اس کے ڈیتھ وارنٹ جاری کر دیے ہیں، میں لکھ رہا ہوں فلان دن فلان گھڑی اس کسرا کا سر اتر چکا ہوگا۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کو رب نے معاذ اللہ اندھیرے میں نہیں رکھا ہوتا، ساری غیب کی خبریں رب نے عطا فرمائی ہوتی ہیں۔ نبوت دلیری سے چلتی ہے اور نبوت علم سے چلتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام سے بڑھ کر دلیر بھی دنیا میں کوئی نہیں۔ ہر نبی اشجع القوم ہوتا ہے، بریویسٹ انسان اپنی نیشن اور قوم میں سے، اور ہمارے نبی علیہ السلام صرف اشجع القوم ہی نہیں، سرکار کا لقب ہے اشجع الانبیاء علیہ السلام، سارے نبیوں میں سے بہادر ترین انسان۔ آپ نے اس خط پر جو رد عمل ظاہر کیا اس پر واضح طور پر مسکرا کے میرے آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا ان اللہ وعدنی بقتل کسرا فی یوم قضا وقضا من شہر قضا، فرمایا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کر دیا کہ نبی گھبراؤ نہیں، انا کفیناک المستہزئین، یہ آیت ہے قرآن کی، جو آپ سے ٹکرائے گا چمڑی اس کی میں اتاروں گا۔ انا کفیناک المستہزئین، میں کافی ہوں محبوب تجھے، میں کافی ہوں۔ اور یہ رب کی شان ہے، کافی خود ہوتا ہے اور محبوب کے غلاموں کو بھی کافی بنا دیتا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے قرآن ہم نے نازل کیا، حافظ ہم آپ ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ امت چپ کر کے بیٹھ جائے، حافظ ہم آپ ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے حفاظت کرنی ہے تو امت نہ مدرسہ بنائے نہ کوئی حافظ بنے۔ ہاں وہ محتاج کسی کا نہیں، اگر ایک بھی حافظ نہ بنتا وہ حفاظت کر کے دکھاتا، مگر اس نے بتایا ہے میں نے بلا وجہ امتوں کا سردار انہیں نہیں بنایا، یہ کام ہی سرداروں والے کرتے ہیں۔ تو لاکھوں حافظ بن گئے، تو یہ پتا چلا کہ امت چھٹی نہیں کرے گی کہ رب نے کہا میں حافظ ہوں تو ہم قرآن ہی نہ یاد کریں۔ تو جیسے قرآن کے بارے میں کہا اتارا ہم نے ہے، حفاظت ہم کریں گے، اور کروائی ہے حفاظت محبوب کے غلاموں سے، ایسے فرمایا فَإِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، میرے نبی جو آپ کی توہین کرے گا میں کافی ہوں، بدلہ میں دوں گا۔ اور ڈیوٹی پھر ممتاز قادری جیسے لوگوں کی لگا دی ہے، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، میں کافی ہوں۔ تو صحابہ نے یہ نہیں سمجھا کہ رب کہتا ہے میں کافی ہوں تو ہم پھر کیوں ابو جہل کا سر اتارے۔ صحابہ نے سمجھا کہ مطلب یہ ہے کہ اس رب نے ہمیں بھی کافی بنا دیا ہے، اور وہ آج تک آگے امت میں یہ اسلوب چل رہا ہے۔ تو فرمایا میرے رب نے یہ وعدہ کر دیا ہے، خط لکھ کے جواب میں بازان کو بھیج دیا
کہتے ہیں فلما اتا بازان الکتاب، یہ جو دو بندے آئے تھے میرے نبی علیہ السلام کے پاس، یہ سرکار کا خط لے کے بازان تک چلے گئے یمن میں واپس. اور جب بازان نے خط پڑھا، اب کافر تھا مگر پھر بھی اس کی سوچ یوں میلی نہیں تھی جیسے کچھ آج کے نام نہاد مسلمانوں کی میلی ہو چکی. کافر تھا، دشمن تھا، لیکن خط جب اس نے دیکھا، لکھا کیا ہے کہ فلان کسرا مر جائے گا. اب اس نے یہ نہیں کہا کہ نبی کو کیا پتا کہ مرے گا، یہ کیا جانے کل کیا ہوگا. نہیں، بازان نے یہ جملہ بولا، کہتا ہے ان کانا نبیّا سیکون ما قالا. اپنے بھرے دربار میں خط پڑھ کے اس نے سنایا، لوگوں اگر یہ سچے نبی ہیں تو پھر جو کہہ رہے ہو کے رہے گا. بازان نے بھرے مجمع میں یہ کمنٹس جاری کر دیے سرکار کا خط دے کر، ان کانا نبیّا سیکون ما قالا. یعنی اس وقت کے حالات میں بھی لوگوں میں یہ بات پکی تھی کہ نبی غیب کی خبریں بھی دیتے ہیں اور دیتے بھی سچی ہیں. یعنی اتنا بڑا باغی رب کے دربار کا، جس نے کسرا کو اپنا رب مانا ہوا تھا، لیکن یہ بات اسے بھی بولنی پڑی. کہتا ان کانا نبیّا، یہ مدینہ منورہ میں جو شخصیت ہے اگر یہ واقعی نبی ہے تو پھر کہتا ہے سیکون ما قالا، وہ ہو کے رہے گا جو انہوں نے لکھ دیا ہے. تو کیا ہوا؟ فقاتل اللہ کسرا فی اليوم الذی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی علیہ السلام نے کسرا کے مرنے کی جو ان کے لیے لبیک کہا جا رہا ہے، لگانے والے کا عقیدہ کہ وہ جانتے ہیں کہ دنیا کے کس کونے میں میرے سامنے کوئی حلف اٹھا رہا ہے اور کیسے کوئی بول رہا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی، بازان نے کہا اگر سچے ہیں تو وہ پوری ہو کے رہے گی. اور ایسے ہی ہوا، کسرا کا سر اتر گیا. اس پر رد عمل کیا ظاہر ہوا؟ کہتے ہیں کہ جس وقت فلما بالغا بازان، یہ تھا یمن میں، وہ تھا ایران میں. جب کسرا کا سر اترا تو بازان نے کیا لکھا؟ باسا بے اسلامی و اسلامی من معه من الفرس. اس نے خط لکھا ہے مدینے کے تاجدار، جو مدینہ منورہ میں بیٹھ کے کسرا کے بارے میں خبریں سچی دے، میرا یقین ہے وہ فرش پہ بیٹھ کے عرش کی خبریں بھی سچی دیتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ. علم غیب کو دیکھ کر بازان جیسے موذی نے کلمہ پڑھ لیا کہ جس کو کبھی یہ انداز تھا کہ خط بھیج رہا تھا اور اتنے زہریلے لفظ لکھے ہوئے تھے. میرے آقا علیہ السلام مسکرائے کہ تم کس دنیا میں بھولے ہوئے ہو، میرے بارے میں یہ لکھتے ہو. طے ہو چکا ہے کسرا کا معاملہ، فلان دن فلان گھڑی اس کا سر اتر جائے گا. بازان نے حالانکہ کسرا کا گورنر تھا مگر اتنا آزاد تبصرہ کر دیا اگر یہ نبی ہے تو پھر ہو کے رہے گا. اور کسرا کے مرنے کی اسی ڈیٹ پر جب خبر پہنچی تو بد عقیدہ پھر نہیں بنا کہ نبی کو کیا خبر ہو، نبی کو کیا پتا ہو. واقعی اپنی طرف سے خط لکھا کہ مدینے کے تاجدار، آپ کے علم غیب کو دیکھ کر میں نے آپ کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لیا ہے. اور صرف میں نہیں، میرے وزیر بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں، میرے ساتھ جو فارس کے لوگ ہیں وہ سارے کلمہ پڑھ رہے ہیں. اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ کو پل پل کی خبر ہے، یہ تو وہ نظریہ ہے جسے دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھتے رہے. اور آج یہ کہا جاتا ہے معاذاللہ کہ جو یہ عقیدہ رکھے تو اس کا ایمان ضائع ہو جائے گا. اس امت کے پہلے فرد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ جب کلمہ پڑھا، اسود الغابہ میں موجود ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو اس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن میں تھے اور ازد قبیلے کے ایک شیخ سے ملاقات ہوئی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں کہ وہ شیخ ازد آسمانی کتابوں کا ماہر تھا. کہتے میں جو ہی اسے ملا
اس نے مجھے دیکھتے ہی سوالات شروع کر دیے. پہلا سوال احرمیٌ انت، کیا تم حرم شریف سے آئے ہو، مکی ہو؟ آپ نے فرمایا نعم میں مکی ہوں. اقرشی انت، کیا تم خاندان قریش سے ہو؟ فرمایا نعم میں خاندان قریش سے ہوں. کہا تیمی انت، کیا قریش کی شاخ بنی تیم سے تمہارا تعلق ہے؟ آپ نے فرمایا نعم ہاں میرا تعلق بنی تیم سے. شیخ نے کہا پھر پیٹ سے کپڑا ہٹاؤ. آپ نے فرمایا عجیب بات ہے، پہلی ملاقات ہے، آتے ہی سوالات تم نے شروع کر دیے ہیں، اور سوالات بھی بڑے پر اسرار ہیں. تم نے مجھے اپنے گمان کے مطابق مکی سمجھا تو میں مکہ سے ہی آیا. تم نے مجھے قریش کا سمجھا تو میں قریش سے ہوں. بنی تیم کا سمجھا تو بنی تیم سے ہوں. تو کا پتہ ہے چلتا ہے کہ تمہیں کچھ میرے بارے میں پتہ ضرور ہے، لیکن اب یہ تو بتاؤ پیٹ سے کپڑا ہٹانے کا مقصد کیا؟ تو شیخ نے کہا بات اصل میں یہ، لقد وجدت فی العلم الصحیح ان نبی یبعث فی الحرم یعاون علی امر فتن و کہل. کہا کہ میں نے علم صحیح میں پڑھا ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور مکہ مکرمہ سے ہوگا، اور سب سے پہلے دو شخص ان کے ساتھ چلیں گے. ایک بالکل بچہ ہوگا، ایک ادھیڑ عمر والا ہوگا. اس ادھیڑ عمر والے کی نشانیاں مجھے تمہارے اندر نظر آ رہی ہیں. میں نے باقی سب چیک کر لیا ہے، دو علامتیں رہ گئی. وہاں لکھا ہے آسمانی کتابوں میں فوق سرتہ شامہ وعلی فخذہ یسری علامہ. اس شخص کے بائیں ران پر ایک نشان ہے اور ایک ناف کے اوپر تل کا نشان ہے. تو ران کو تو میں دیکھ نہیں سکتا، ناف کے اوپر تو دیکھ سکتا. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کپڑا ہٹاؤ کہ آسمانی کتابوں میں جو خاکہ ذکر کیا گیا ہے میں میچ کر کے آپ کو کوئی خوشخبری سنا دوں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو واقعی ناف کے اوپر تل کا نشان موجود تھا. شیخ نے قسم اٹھائی فورب الکعبہ انت، رب کعبہ کی قسم وہ تجھی ہو، تم ہی ہو جن کا پہلی آسمانوں میں تذکرہ، کتابوں میں تذکرہ ہے. تم ہو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے امتی اور پہلے خلیفہ. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے اور خوش ہو کے آپ نے ان کی گفتگو کو سنا. کہتے ہیں میں پھر دیگر شیوخ سے یمن میں ملا اور پھر میں شیخ ازد کے پاس آیا کہ آپ نے جو مجھے خوشخبری سنائی ہے جن کی، میں تو کافی سالوں سے ان سے پیار کرتا ہوں، لیکن جب ادھر آیا تھا تو انہوں نے تو ابھی کوئی اعلان نہیں کیا تھا. آپ کہتے ہو وہ رب کے نبی ہیں، تو پھر کوئی پیغام بھیجنا ہے تو مجھے بتاؤ میں لے کے جاتا ہوں. تو شیخ نے کہا میں نے ان کی شان میں ایک قصیدہ لکھا ہوا ہے، جانا تو ان کے سامنے کھڑے ہو کہ میری نعت ان کو سنا دینا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نعت شریف وصول کر لی. مدینہ مکہ مکرمہ واپس پہنچے یمن سے. تو کہتے میں آیا تو شہر کا ماحول بدلا ہوا تھا. شہر سے پہلے ابو جہل اپنے پورے وفد کے ساتھ کھڑا میرا انتظار کر رہا تھا. میں جب ملا اس کو یہ تھا کہ اندر آ کے کسی سے ملیں گے تو ان کے نظریات بدل جائیں گے، اس کے بقول میں باہری سے ملتا ہوں. اور پھر انداز ہی اپنایا. کہتا ہے یتیم ابی طالب یزعم انہ نبی. اے ابو بکر، وہ ابو طالب کے یتیم بھتیجے نے تو نبوت کا اعلان کر دیا. یعنی یہ تفسیر دے رہا تھا کہ یتیم بندہ بھلا نبی کیسے ہو جائے. انت النہایہ و انت الکفایہ. ہم نے ابھی تک کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، انتظار آپ کا تھا، چونکہ فیصلہ آپ جیسی معتبر شخصیت نے کرنا. یعنی آپ پہ فیصلہ چھوڑ کے ابو جان اپنے حق میں فیصلہ کروانا چاہتا تھا. ابھی تک آپ کی انتظار تھی، آپ آگے ہو، اب بتاؤ کیا کرنا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ فیصل بنا کے کچھ اور سوچ رہا تھا، مگر اس کمینے کو پتہ نہیں تھا کہ پہلی آسمانی کتابوں میں ان کا تذکرہ کس انداز میں موجود ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے ایک بار ان سے ملاقات تو کرنے دو کہ وہ کیا دعویٰ کرتے ہیں، کیا دلیل دیتے ہیں، میں پھر فیصلہ کروں گا. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مبارک، اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. تو حضرت صدیق اکبر پہنچ گئے. میرے آقا علیہ السلام باہر تشریف لائے. آتے ہی فرمایا یا ابا بکر انی رسول اللہ الیک و الی الناس جمیعا. ابو بکر، مجھے رب نے
آپ کا اور باقی سب کا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ پہلے دن صدیق اکبر کو سائیڈ پہ ساری انسانیت سے جدا آپ کا اور باقی سب کا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ما دلیلوں کا علامہ تدعی، یہ جو دعویٰ فرما رہے ہو اس کی دلیل کیا ہے؟ حالانکہ دوسری جگہ یہ حدیث واضح لفظوں میں کہ میرا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ما دعوت احدا الى الاسلام الا كانت له کبوا، میں نے جسے بھی دعوت اسلام دی اسے کچھ جھجک تھی، کچھ وقت سوچنے کے لیے مانگا، الا ابا بکر، سوائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ انہوں نے مجھ سے کوئی دلیل ہی نہیں پوچھی، میں نے کہا تو یہ مان گئے۔ اب یہاں ہے دلیل پوچھی، وہاں ہے دلیل نہیں پوچھی، تو حدیثیں دونوں سچی ہے۔ جو نہیں پوچھی تو اپنے اطمینان کے لیے نہیں پوچھی، خود تو پہلے ہی سے مانے ہوئے تھے۔ جو پوچھی ہے تو ابو جال کے ٹولے کے لیے پوچھی ہے کہ آخر میں فیصلہ کروں گا، وہ پوچھیں گے دلیل دو، تو میرے پاس دلیل تو ہونی چاہیے، اور سب سے بڑی تو ہوگی جو سرکار خود دیں گے۔ تو کہا محبوب دلیل دو۔ اب میرے آقا علیہ السلام نے دلیل دی، الشیخ الذی لقیتہ بالیمن، ابو بکر عجیب بندے ہو، پیٹ یمن میں دکھاتے ہو، دلیلیں مجھ سے پوچھتے ہو۔ الشیخ الذی، الشیخ الذی لقیتہ بالیمن، فرمایا میری نبوت کی دلیل وہ شیخ ہیں جن سے تم یمن میں مل کے آئے ہو۔ حضرت صدیق اکبر حیران رہ گئے، کہاں یمن، کہاں مکہ مکرمہ، نہ کوئی انٹرنیٹ، نہ کوئی فون، نہ کوئی یہ ذرائع ابلاغ، یہ کیسے جانتے ہیں؟ کسی نے بتایا نہیں، میں خود ابھی آیا ہوں، ذکر کیا نہیں۔ یہ کہتے وہ شیخ جن سے تم یمن میں ملے ہو وہ شیخ میرے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگلا سوال کر دیا کہ تم کم من شیخ لقیتہ، میرے محبوب میں کسی ایک شیخ سے نہیں ملا، میں بہت سے شیوخ سے ملا ہوں، تو آپ کس کو اپنی نبوت کی دلیل کہہ رہے ہیں؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا الذی افادک الابیات، ابو بکر وہی جنہوں نے تجھے میری نعت دے کے بھیجا ہے۔ اب امت کا پہلا امتی کلمہ پڑھنے لگا ہے۔ ہم ہیں اس روش پر جہاں سے اسلام چلا ہے، دنیا نے اپنے آپ کو بدلا گھڑی گھڑی، ایک ہم اہل عشق ہیں، جہاں تھے وہی رہے ہیں 15ویں صدی کے، مٹی ہماری پنجاب کی ہے مگر سینے میں نور مدینہ شریف کا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے جس وقت یہ خبر دی کہ میں اس شیخ کی بات کر رہا ہوں جس نے پیٹ چیک کیا، تمہاری نشانیاں دیکھی ہیں اور پھر میرے لیے نعت دے کے بھیجا، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاتھ یدا کا ابائیے کا، پھر ہاتھ آگے کرو میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ کلمہ پڑھا تو اب نکلے، ابو جہل منتظر تھا، کہتا ابو بکر اب فیصلہ کرو، بہت تاخیر ہو گئی آپ کے انتظار میں۔ آپ نے فرمایا فیصلہ کیا کرنا ہے، میں تو ان کا کلمہ بھی پڑھا ہے۔ ابو جہل نے کہا کتنی جلد بازی کی تم نے، ہم تمہارے انتظار میں تھے، تم نے ہم سے پوچھے ہی نہیں، تو کس بیس پہ تم نے کلمہ پڑھا ان کا؟ اب جو دلیل ابو جہل کے مقابلے میں اس امت کے پہلے خطیب نے دی، اگر آج منبر پہ وہ دلیل دے سکتا ہے تو سنی خطیب ہی دے سکتا ہے۔ دوسروں کا عقیدہ افورڈ ہی نہیں کرتا کہ یہ بات کرے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس انداز میں دلیل کو پیش کیا۔ ابو بکر صدیق ابو جہل کو کہنے لگے میں نے کلمہ اس لیے پڑھا ہے ان کا کہ میں تھا یمن میں، یہ تھے مکہ مکرمہ میں، میں جس سے یمن میں ملتا رہا ہوں ان کی آنکھ دیکھتی رہی ہے، اور میں جس سے کچھ کہتا رہا ہوں ان کے کان سنتے رہے، تو میرا دل مانتا ہے جو مکہ مکرمہ میں بیٹھ کے یمن کی خبریں سچی دیتے ہیں وہ فرش پہ بیٹھ کے عرش کی خبریں بھی سچی دیتے ہیں۔ اس بنیاد پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام کی گاڑی پہ سوار ہو رہے تھے
تو لبیک کی اس مفہوم کو سامنے رکھ کے سوار ہو رہے تھے کہ میں جن کا کلمہ پڑھنے لگا ہوں وہ دور سے بھی جانتے ہیں غلاموں کو، ان کو پتا ہے، ان کے سامنے سب کچھ ہے، لہذا ہم نے گھڑا کچھ نہیں، ہم تو اس راستے پہ ہیں جو صفہ والوں کا ہے، بدر والوں کا ہے، حنین والوں کا ہے، جو وہ پیغام جو سے آیا ہے اس پیغام پہ موجود ہونے والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام گھڑی گھڑی کی خبر رکھتے ہیں، اور اس وقت ہی نہیں بات کی بھی۔ ارے دیکھو مکہ مکرمہ حج کرنے گئے جتنے بھی حجاج عمرے کرنے والے لوگ یا ویسے جنہوں نے تصویریں دیکھی ہوں، مکہ مکرمہ میں نفق ہے، نفق سرم کو کہتے ہیں، نفق، اور پہلے تھوڑے تھے پھر زیادہ بن گئے، نفق، اور پھر بلڈنگیں ہیں اور پہاڑوں سے کئی اونچی بلڈنگیں ہیں، اور پھر زمزم ٹاور تو کتنی بلندیوں پہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب کہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ پہاڑ کے اندر سے بھی کوئی گزرے گا، یہ مسئلہ تب چھڑا کہ جب اورینٹلسٹ نے، مستشرقین نے اسلام پر اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ اسلام اپنی ڈیٹ گزار چکا ہے، مدت ایکسپائر ہو گئی ہے اس کی، اب آج کی انسانیت کے لیے یہ کافی نہیں، یہ اپیل نہیں کرتا آج کے جو تقاضے ہیں ان کو، ٹھیک ہے اس وقت سچا ہوگا، آج کچھ اور ضابطے چاہیے۔ تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حویلی میں بیٹھے تھے، جو دے رہے تھے دین اس وقت کے لیے تھا، لیکن آج دنیا چاند پہ چلی گئی، گلوبل ویلی میں بڑی ترقی ہو گئی، انسان بڑا ایڈوانس ہو گیا، لہٰذا آج کی نظریات، آج کے جو لائف کوڈ کے تقاضے ہیں یہ اسلام نہیں پورے کر سکتا، کوئی نیا دین چاہیے۔ یہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اسلام ختم باز اللہ، نیا دین چاہیے۔ دلیل کیا دی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو آج کی خبر نہیں تھی، آج کا پتہ نہیں تھا کہ انسانوں کے تقاضے کیا ہوں گے، لہٰذا تمہارا دین اپیل نہیں کرتا آج کے معاملات کو، اس سے اب آگے کہیں جانا چاہیے۔ یہ ان کی دلیل تھی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو 15ویں صدی کا پتہ نہیں تھا، نہ آگے کے حالات کا، لہذا پرانا دین چھوڑ دو جس میں آج کے مسائل کا حل ہی موجود نہیں ہے۔ اور تقاضا کیا انہوں نے ان لوگوں سے جو مرکز اسلام میں بیٹھے ہوئے، ہم تو ہیں ثانوی حیثیت میں، اصل تو نمائندگی اسلام کے وہ کر رہے ہیں جو حجاز مقدس میں ہیں۔ اب انہوں نے جس وقت ان لوگوں کو چھیڑا کہ تم توحید کے علمبردار اور دین کے ٹھیکیدار اور خادم الحرمین اور امام الحرم اور یہ ساری تمہاری شانیں، اور تم اسلام کے دعوے دار ہو تو پھر اسلام کی وکالت کرو، بتاؤ اسلام ہر گھڑی کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ صورتحال یہ تھی کہ تقریریں دونوں کی ایک تھی، وہ اسلام سے باہر کہہ رہے تھے نبی کو کل کی خبر نہیں، اور یہ ممبروں پہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے نبی کو آج کی خبر نہیں، کیونکہ یہی تو ساری ان کی تقریریں ہیں کہ انہیں پتہ ہی کوئی نہیں تھا کل کا، انہیں خبر ہی نہیں تھی۔ اب جواب دیتے تو کس منہ سے دیتے، کس دلیل سے دیتے؟ جواب دینا بھی ضروری تھا کہ اسلام، پورے اسلام کی بات ہو رہی تھی۔ جواب دیا انہوں نے، مگر کلم امام احمد رضا بریلوی سے ادھار مانگنا پڑا۔ جواب دیا، یہ میرے پاس وہ کتاب موجود ہے جو اس جواب میں لکھی گئی، نہایت العالم۔ اس کتاب کے ہر صفحے پر مصنف عام نہیں، یہ ڈاکٹر محمد بن عبد الرحمن، استاذ العقیدت والادیان المعاصرہ، جامعۃ الملک سعود بالریاض، ریاض میں جو سعود یونیورسٹی اس کے عقیدے کا استاد، اس نے کتاب لکھی اس بات پر کہ یہ مستشرقین تمہارا اعتراض درست نہیں ہے کہ اسلام اپنی مدت گزار چکا ہے، اب مستقبل کے لیے کام نہیں دیتا، یہ تم غلط کہتے ہو۔ کہا ہم ثابت کرتے ہیں کہ اسلام قیامت تک کی ہر ضرورت کو پورا کر رہا ہے۔ کہا تم یہ کہتے ہو رب کے نبی کو کل کی خبر نہیں تھی، ہم ثابت کرتے ہیں کہ قیامت تک کی ہر گھڑی کی خبر دے کے گئے ہیں۔ اب یہ ان کے مقابلے میں اپنا نظریہ چھوڑنا پڑا، وہ سوچ جو ممبروں پہ ہمارے خلاف شرک کے فتوے لگانے والی تھی وہ بند گلی میں بند ہو گئی، اب بولنا پڑا
کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس وقت کی بات نہیں کرتے تھے، وہ تو قیامت تک کے حالات جانتے تھے، ہر گھڑی کی ان کو خبر تھی۔ اس کتاب کے اندر طریقہ کار یہ ہے، ہر صفحہ اس پہ ایک حدیث، ساتھ ایک تصویر، اور ہر مقام پر یہ بات واضح طور پر تصویر کے ذریعے ہر حدیث لکھ کر یہ ثابت کیا کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے صدیوں پہلے خبر دی تھی۔ دیکھو تصویر میں وہ خبر سچی نظر آ رہی ہے، اور کہا اب تک کی خبریں سچی ہو چکی ہیں تو اگلی بھی سچی ہوگی جو اگلی صدیوں کی ہے۔ اب اس میں ایک خبر میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، یہ صفحہ نمبر 179 پر، یہ زمزم ٹاور، خانہ کعبہ کے ارد گرد کے ہوٹل، مکہ کی سرنگیں، یہ تصویر اور ساتھ حدیث ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی۔ حدیث میں یہ لکھا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے صدیوں پہلے ارشاد فرمایا تھا، اِذَا رَأَيْتَ مَكَّةَ قَدْ بُعِدَتْ قَضَائِمْ، رائے دیکھنے والوں وہ زمانہ دیکھو گے جب مکہ کے پہاڑوں کو کھود کے نیچے سے رستے بنیں گے۔ بُعِدَتْ قَضَائِمْ، بُعِدَتْ قَضَائِمْ، یہ لکھ کے اس مصنف نے حدیث کہتا ہے یہ جو بُعِدَتْ ہے یہ کیا چیز ہے؟ وَهِيَ الْأَنْفَاقُ الْأَرْضِيَّةِ، یہ ہے بنی ہوئی زمین کے اندر پہاڑوں کے نیچے سرنگیں، تحت جبال مکہ تا، مکہ کے پہاڑوں کے نیچے، وَتَحْتَ أَرْضِهَا، اور مکہ کی زمین کے نیچے، وَالْأَنَابِيبُ الضَّخْمَ لِمِيَاهِ زمزم، یہ جو بڑے بڑے پائپ زمزم کے گزارے ہیں انہوں نے پہاڑوں کے نیچے سے کہا ہے یورپ کے کمینوں تم کہتے ہو جانتے نہیں تھے، سرنگیں ہم نے اب بنائی ہیں، نبی کی آنکھوں نے پہلے ہی دیکھ لی تھی۔ کہ ان کو خبر تھا، کہ پتا تھا کہ مستقبل میں کیا ہونا ہے، تم کہتے ہو کہ وہ جانتے نہیں تھے، انہیں پتا تھا۔ بُعِدَتْ قَضَائِمْ، یہ لفظ بول کے فرمایا جتنے بھی پیپ ہم نے گزارے ہیں نگاہ نبی بھی اس وقت دیکھے تھے، جتنی سرنگیں ہم نے بنائی ہیں سرکار کی آنکھوں نے اس وقت دیکھی تھیں۔ اور ساتھ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث کے الفاظ یہ بھی ہیں، وَرَأَيْتَ الْبِنَاءَ يَعْلُو رُؤُوسَ الْجِبَالِ، فرمایا وقت آئے گا جب مکہ مکرمہ کے ہوٹلوں کی بلڈنگیں پہاڑوں کی چوٹیوں سے اوپر نکل جائیں گی۔ انہوں نے پہاڑ بھی دکھائے اور پھر اوپر ہوٹل بھی دکھائے، تو کہا مستشرقین تم کہتے ہو جانتے نہیں تھے، تو یہ زمین کے اندر بھی جانتے تھے، زمین کے اوپر بھی جانتے تھے۔ ایک زمانہ تھا جب بریلی کے تاجدار نے کہا تھا سر عرش پہ ہے تیری گزر، دل فرش پہ ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں میرے آقا جو تجھ پہ آیا نہیں۔ تو ان ملاؤں نے فتوے لگا دیے کہ بریلی کا احمد رضا شرک کر رہا ہے، کہتا یہ ہے کہ سر عرش پہ ہے تیری گزر اور دل فرش پہ ہے تیری نظر، اتنا نیچے کیسے جانے، اتنا اوپر کیسے جانے؟ لیکن جب مستشرقین نے پکڑا تو پھر جواب دیا تو امام احمد رضا بریلوی کی سوچ پہ جواب دیا، اپنے خطبے بھول گئے۔ تو اس بنیاد پر کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قیامت تک کے لیے ہمیں دین دیا اور گھڑی کا پتہ تھا، اور اس وقت کے حالات بھی سرکار کے سامنے تھے، اور اس وقت جو ہم اس مسجد میں بیٹھ کر بول رہے ہیں سن رہے ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے یہ محفل اس وقت بھی دیکھی تھی اور اس وقت بھی نظر کرم فرما رہے ہیں۔ اس واسطے ہم بلا وجہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند نہیں کرتے، ہمارے پاس ڈاکومنٹس ہیں اس نعرے کے، ہمارے پاس دلائل ہیں جس کی روشنی میں ہم اس عقیدہ صحیحہ کے اوپر موجود ہیں، اور سارے فتنوں کے لحاظ سے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی کی، اب یہ ضروری ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس کے ذریعے سے اپنی زندگی بسر کریں۔ آج کے حالات میں یہ بات، اب جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہمارے لیے رحمت ہے کہ سرکار جانتے ہیں،
تو پھر اس میں ہماری یہ بھی ہے کہ پھر آج کے مسائل کا حل بھی تو سرکار کی حدیث سے حاصل کرے. آج نوبت یہاں تک آئی برباد گلستان کرنے کو. بس ایک ہی الو کافی ہے, ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہو, انجام گلستان کیا ہوگا. اب کس فتنے کی بات کروں, ٹائم نہیں. صرف آج یہ جو قرآنی فحاشی کا چلا ہے, تم نے سنا کہ 7 سالہ 7ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ اگر اپنی کسی استانی کے معاملے پہ خودکشی کر لیتا ہے, 7ویں کلاس کا بچہ, تو پھر ہمیں سوچنا ہوگا آخر نسل انسانی کا کیا بنے گا. یہ معاشرہ جو آتش فشاں بن چکا ہے, ویسٹ کے کمینے ان کی اور بات ہے, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. کوئی ان کے حوالے نہ دے, کیوں اس واسطے کہ ان کا منہ سیدھا جہنم کی طرف ہے, ہمارا سیدھا جنت کی طرف ہے. ہم نے وہاں جانا ہی نہیں جہاں انہوں نے جانا ہے, نہ ان کے شانہ بشانہ چلیں گے نہ ان کے پیچھے چلیں گے. ہماری منزل اور ہے, تو پھر ہمارا طریقہ اور ہے. ہمارے آقا علیہ السلام نے تو ہر چیز کی ہمیں حدود بتائی. آج دفتروں میں مرد و عورت کا اختلاط, آج ہر جگہ سکولوں کالجوں میں لڑکیاں لڑکے اکٹھے. ارے جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ان کا فرمان تو مشکات میں یہ ہے, فَرِّقُوا بَيْنَهُمَا فِي الْمَضَاجِعِ. اگرچہ بہن بھائی ہو, عمر 10 سال ہو جائے, ان کی بستر جدا جدا کر دو. بہنوں بھائیوں کے لحاظ سرکار نے حکم دیا 10 سال کی عمر میں, اب ان کو اکٹھا نہ سونے دو. فَرِّقُوا بَيْنَهُمَا فِي الْمَضَاجِعِ. اور ہم آج اگر ادھر متوجہ نہ ہو, اور یہ جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے, اگر معاذ اللہ خدا نخواستہ یہ مزید آگے چل گئی, تو پھر ایسے بھیانک مناظر ہوں گے جو لفظوں سے بیان نہیں ہو سکیں گے. تو میرے آقا علیہ السلام اس وقت یہ فرما رہے تھے. ایک حدیث اس ضمن میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ہم میں سے اگر کوئی کسی کو یہ کہے کہ تم کافر بن جاؤ, تو مجھے امید ہے سارے کہیں گے نہیں ہم نہیں کافر بنتے, ابھی اتنا دم خم تو ہے. اور مجھے یہ یقین ہے اگر کوئی کہے چلو خود کو سجدہ کرو, جو سب سے ان پڑھ ہے وہ کہے گا میں نہیں کرتا. اور اگر وہ کہے تجھے سونے میں تولتا ہوں, چلو, کہے گا سونا تیرے منہ پہ مارتا ہوں, میں خود کو سجدہ نہیں کروں گا. آج بھی جانتے ہوئے کوئی کافر بنے شوق سے, یہ بہت دور کی بات ہے. اگرچہ کچھ کمینے غیروں کے علاقار بن گئے اور سوشل میڈیا کے وہ ہرکارے جنہوں نے توہینوں کے دندے شروع کر دیے, لیکن کافر آسانی سے بن جائے مسلمان, یہ بڑی دور کی بات ہے. مگر مسلمان کو یہ کہا جائے, کہنے کے سوا صرف اس کو ترغیب دی جائے کسی فلم کے ذریعے, جیسے کیا جا رہا انٹرنیٹ کے ذریعے, کسی ڈرامے کے ذریعے, ٹی وی کی سکرین کے ذریعے, کہ بچیاں بے پردہ نکلتی ہیں تو نکلنے دو, پھر سر ننگا رکھتی ہیں تو رکھنے دو, پھر مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے تو ہونے دو. جو بندہ کافر بننے کو تیار نہیں, معاذ اللہ بے حیا بننے کو تیار ہو جائے گا آسانی سے. تو میرے آقا علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ میری امت کو یوں پھسلایا جائے گا, تو سرکار نے ایک مثال دے کر فرمایا. وہ حدیث شریف سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, الحاکم جو مستدرک للحاکم اس میں موجود ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں الحیاء والایمان قرنا جمیعا. فرمایا رب نے 2 چیزوں کو آپس میں جوائنٹ کر دیا, فکس ہیں دونوں آپس میں. کون کون؟ ایمان اور حیا. رب نے انہیں آپس میں فکس کر دیا ہے. تو پھر سرکار اس کا کیا مطلب ہے کہ آپس میں دونوں فکس ہیں؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مطلب یہ ہے فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ. جب دونوں کو رب نے جوائنٹ کر دیا ہے, ان میں سے ایک کو چھوڑو گے دوسری بھی چھوٹ جائے گی. ایک سے دستبردار ہو گئے تو دوسری بھی نہیں رہے گی. اگر تم ماڈرنزم کے نام پر, فیشن کے نام پر, کلچر کے نام پر بے حیائی پہ تل گئے کہ
ہوتا ہے جو کچھ ہونے دو، دنیا موج میلہ ہے، ایمان بچائیں گے، نماز پڑھ لیں گے، تلاوت کر لیں گے، باقی آنکھیں برباد ہوتی ہیں تو ہونے دو، اور گلیوں میں بے حیا باختہ عورتیں چلتی ہیں تو چلنے دو۔ اور ثقافت اور کلچر کے نام پر اس کو تم نے اگر قبول کر لیا تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب حیا کا جنازہ نکلے گا تو ساتھ ہی ایمان کا بھی نکل جائے گا۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ آنکھ سے کاجل صاف چرانے یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ یہ وقت سونے کا نہیں، وقت جاگنے کا ہے۔ ملت کی کشتی کے پیندے میں کتنے نامراد ہیں جو سوراخ کر رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا اگر ان کا ہاتھ نہیں پکڑو گے تو پانی آئے گا، اور جب آئے گا تو پانی نہیں پوچھے گا کہ کیا کس نے تھا سوراخ، پھر سب ڈوبیں گے، پھر کوئی بھی نہیں بچے گا۔ آج جس کی گھر کا پردہ سلامت ہے اور وہ ارد گرد کی اور یعنی فحاشی پر آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، سرکار فرماتے ہیں خمیازہ تجھے بھی بھگتنا پڑ جائے گا، گھر تمہارا بھی پھر سلامت نہیں رہے گا۔ پھر ہر طرف سے جب ملت کی کشتی میں سوراخ ہو گیا، پانی بھرے گا تو سب ڈوبیں گے، اور نچلا حصہ ڈوبا تو اوپر والا بھی ڈوب جائے گا۔ اس واسطے حق نے کر دی دوری دوری خدمتیں تیرے سپرد، خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے، خود سراپا نور بن جانے سے کب بنتا ہے کام، تجھ کو اس ظلمت قدے میں نور پھیلانا بھی ہے۔ تو یہ ہے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا کہ سرکار نے جو دین دیا ہے ہم کیسے برداشت کریں کہ ہمارے سامنے دین اجڑ جائے اور ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بَدَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيُعُودُ غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء۔ اور اسلام چلا تھا، اجنبی تھا، پردیسی تھا، کیونکہ اس کے ماننے والے پردیسی ہو گئے، انہیں گھر چھوڑنے پڑے، ہجرت کرنی پڑی، اور پھر اس اسلام کو عروج ملے گا، اس کی حیبت سے دشمن کانپیں گے۔ وَسَيُعُودُ غَرِيبًا، پھر اجنبی ہو جائے گا۔ آج اس وقت ہم جی رہے ہیں جب اسلام پردیسی ہے، اجنبی ہے۔ اگر پردیسی نہ ہوتا تو برما کے مسلمانوں کو ٹوکوں کلہاڑیوں سے یوں کاٹ کے ان کے گوشت نہ بانٹے جاتے، برما کے بچوں کے کباب نہ بنتے۔ اگر اسلام پردیسی نہ ہوتا تو کشمیر کی بیٹی کے سر سے انڈین فورس دوپٹے نہ کھینچتی۔ اگر اسلام پردیسی نہ ہوتا تو پھر فلسطین کے مسلمانوں کے گھر مٹا کر یہودیوں کی بستیاں آباد نہ کی جاتی۔ اگر اسلام پردیسی نہ ہوتا تو 3 لاکھ شام کے مسلمان جلا کے راکھ نہ کر دیے جاتے۔ آج اسلام پردیسی ہو چکا ہے، اور لبیک کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اسلام کو دل بھی دیں، دماغ بھی دیں، گھر بھی دیں، شہر بھی دیں، اپنا دیش بھی دیں، کہ اسلام تو خوشی سے یہاں رہائش کر، ہمارے دل تیرے لیے، ہمارے دماغ تیرے لیے، ہماری گلیاں تیرے لیے، ہمارے محلے تیرے لیے، ہمارا ملک، ہمارا دیش تیرے لیے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، کہ جب اسلام پردیسی ہو جائے، جو اسلام کو گھر دے گا، سرکار فرماتے ہیں آج اس جنت کی ٹکٹ عطا کر رہا ہوں۔ اس واسطے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تقاضا ہے کہ اس دین کو، اس کی تعلیمات کو اپنے اوپر بھی نافذ کریں، اپنے محلوں میں، گھروں میں۔ اس کے لیے ملک کی فضا ہموار کریں اور دین دکھائیں دنیا کو کہ یہ دین آباد ہے ہمارے نگر نگر میں اور ہماری گلی گلی میں۔ یہ دعوت غازی ممتاز حسین قادری کی آخری رات کی دعوت ہے۔ جب پھندے پہ جا رہے تھے تو اپنے بھائیوں کو، اپنے باپ کو یہ کہا تھا کہ میں جان دے کر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کی راہیں ہموار کر کے جا رہا ہوں۔ مقام مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے جان دی ہے، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں منتظر رہوں گا۔ لہٰذا آج جو ہر طرف سے حملہ ہو رہا ہے اسلام پر، اس کے مقابلے میں اسلام کی نجات یعنی اسلام کے تحفظ کے لیے ہم سب نے کردار ادا کرنا ہے۔ انشاءاللہ 1 مارچ کو لیاقت باغ راولپنڈی میں حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ کے پہلے سالانہ اس کے موقع پر انٹرنیشنل لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس منعقد ہوگی۔ اس کی بھرپور تیاری کیجئے، اور انشاءاللہ 1 اپریل کو مینار پاکستان پر 8واں عقیدہ توحید سیمینار اور انٹرنیشنل اسلام زندہ باد کانفرنس منعقد کی جائے گی۔ اس سب پیغام کو آگے پہنچائیے۔
آج کی اس اجتماع میں منتظمین اور شرکاء کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. اور اس بات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں جو سننی بھی ہے آگے سنانی بھی ہے. جس چیز کی آج ضرورت ہے وہ سنی کی بیداری ہے. جب جاگ گیا یہ سنی تو پھر ہر طاقت پہ بھاری ہے. مت ڈرنا بدخواہوں سے، مت ڈرنا ان تنگ راہوں سے. جب ساتھ ہے طیبہ کے وادی پھر آگے کیا دشواری ہے. اسلام کی باقی منزل ایک روز ہمیں مل جائے گی. جو بھسم کرے گی باطل کو وہ اپنی ہی چنگاری ہے. جس دور میں ملت کے غازی سولی پہ چڑھائے جاتے ہو وہ طرز حکومت ملت سے مکاری ہے، غداری ہے. انگریز کے سب نوکر چاکر اس ملک سے بستر گول کریں، اب راج اسی کا آئے گا ممتاز سے جس کی یاری ہے. جب تک بھی زندہ رہنا ہے حق قول زبان سے کہنا ہے. کیا ڈر ہے موت کا اے آصف، جب جانا اپنی باری ہے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ.